غوث اعظم دستگیر پیر ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسانہ پیر کامل کامل آلہ رہنما رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات پروردگار عالم جل شانہ وعم نوالہ وعتم برہانہ کی حمد و ثنا، اور اللہ وحدہ لا شریک کا شکر، ہر نعمت پر اتنا جتنی اللہ کی شان، جتنا اللہ کا مقام، جتنا اللہ کا حسن و جمال۔ حمد و ثنا کے بعد حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ آقا امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم، آپ کی بارگاہ اقدس کے اندر درود و سلام کا ہدیہ عقیدت و محبت، ہر نعمت پر اتنا جتنی اللہ کی شان، جتنا اللہ کا مقام، جتنا اللہ کا حسن و جمال۔ حمد و صلات کے بعد دعا ہے یا رب العالمین سب کا بھلا، سب کی خیر، کل کا بھلا، کل کی خیر، اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، یا اللہ ہر طرف خیر ہی خیر فرما۔ اور یا پروردگار عالم، میں بندہ ناچیز، تیرے دین کا خادم، تیرے گھر کا خادم، تیرے نیک بندوں کا نوکر، بندہ عاجز کو حق عرض کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو سن سنا کے عمل کی دولت سے مالا مال فرما۔ آج ہم گفتگو کریں گے، بلکہ عرس مبارک حضرت جناب سیدہ عالمہ فقیہہ سیدہ اماں عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا وصال مبارک ہوا 17 رمضان المبارک، نماز وطر پڑھنے کے بعد۔ تو اس لیے ان کا ذکر اقبال کرنا ضروری ہے۔ پچھلے سال ہم نے رمضان المبارک میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا ذکر پاک کیا۔ حضرت خدیجہ پاک وہ ہستی ہیں جو کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اماں جان ہے، اور شہزادہ حسنین کریمین کی نانی جان ہے۔ اور آقا علیہ السلام آپ کے پاس ہوتے تو تب بھی اللہ کی وحی آ جاتی،
اور حضرت اماں عائشہ پاک آپ کے پاس ہوتے تب بھی اللہ کی وحی نازل ہوتی. تو حضرت اماں عائشہ پاک محبوب رب العالمین ہے. اب اللہ رب العالمین نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، جو آیت ہم نے پڑھی، فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. فرمایا کہ یہ نبی مسلمانوں کی جانوں سے بھی زیادہ مالک ہیں. اب اس جملوں پہ غور کر لیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام کا مقام کیا ہے. فرمایا کہ یہ مسلمانوں کے نبی ان کی جانوں سے بھی زیادہ مالک ہیں، ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں. ہم اس آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں جو ہماری جان سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہیں. سمجھ میں آ گئی کہ حاضر و ناظر، دور نزدیک، وہ کہاں ہم کہاں، ایسا چکر نہیں. اللہ فرماتا ہے یہ تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے. دور نہ سمجھو، ہر وقت تمہارے پاس. اللہ اکبر. پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس طرح کوئی بندہ رائی کا دانہ، سرسوں کا دانہ اپنے ہاتھ پہ رکھ کے دیکھتا ہے، جیسے مرضی یوں گھما کے دیکھے، فرمایا ساری کائنات یوں میرے سامنے کہ مجھے کہیں جا کے دیکھنا نہیں پڑتا، سب کچھ میرے سامنے ہے. اللہ اکبر. تو آگے ارشاد فرمایا من انفسہم وازواجہم امہاتہم، اور ان کی بیویاں تمام مومنوں کی مائیں ہیں. میرے محبوب تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور جو ان کی بیویاں ہیں وہ تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں. اللہ اکبر. فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. امتیوں، ادب کرنا یہ تمہاری مائیں ہیں، حیا کرنا یہ تمہاری مائیں ہیں، وفا کرنا یہ تمہاری مائیں ہیں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو ایک ماں کا بے ادب ہوگا، گستاخ ہوگا، ایک ماں کا بے ادب اور گستاخ ہو، فرمایا اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک دنیا میں سزا نہ بھگتے. جو ایک ماں کا بے ادب ہو اس وقت تک موت نہیں، جب تک دنیا میں سزا نہ ملے. تو جو سارے مومنوں کی ماں کا بے ادب ہوگا اس کو کتنی بڑی سزا ہو. تو بتا دیا جو تمہاری مائیں ہیں ان کا بھی حیا کرنا، ان سے بھی وفا کرنا، ان کا بھی ادب کرنا، ان کا بھی احترام کرنا. اور النبی اولا، میرے نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں. اللہ. تو پتہ چل گیا کہ وہ ادب والی ہیں، ان کا مقام وہ ہے کہ جہاں پہ ہمارا سر ادب سے جھک جائے. اللہ اکبر. اور پھر دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اعلان فرما دیں اگر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں ان کو اپنا محبوب بنا لوں،
اگر تمہارے امتی اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں رب ہو کے ان کو اپنا محبوب بندہ بنا لوں، تو محبوب یہ آپ کے تابع دار ہو جائے، آپ کی اتباع کریں، آپ کی پیروی کریں۔ جب یہ محبوب آپ کے تابع دار وفادار ہو جائیں گے، میں رب ہو کے انہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ تابع داری تیری کریں گے، اتباع تیری کریں گے، حکم تیرا مانیں گے، نقش قدم پر تیرے چلیں گے، وفا تجھ سے کریں گے، پیار تجھ سے کریں گے، یہ تیرے قریب ہوتے جائیں گے، ہم ان کے قریب ہوتے جائیں گے، یہ تیرے بنتے جائیں گے، ہم انہیں اپنا بناتے جائیں گے۔ اب یہاں تو ایک امتی کو حکم ہے کہ تم میرے یار کے تابع دار ہو جاؤ، ہم رب ہو کہ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے۔ یہ بات سمجھ آئے؟ اب اگلی بات سمجھیں۔ حضرت اماں عائشہ پاک وہ ہیں جو آقا علیہ السلام کی محبوبہ ہیں۔ آقا علیہ السلام ان سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ لکھنے والوں نے لکھا محبوبہ محبوب رب العالمین، جو صرف تابع دار ہو اس کو اللہ محبوب بنا لیتا ہے، تو جو پہلے سے ہی محبوب ہو اللہ اسے کتنا مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ مختصر یہ حضرت سیدہ عائشہ پاک کی ولادت مبارکہ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ایک دوست ہیں عبداللہ بن حارث، مکے کے باہر کے کہیں رہنے والے تھے، تو مکے میں آ گئے۔ پہلے دوستی نہیں تھی، جب مکے میں آئے تو وہاں رواج یہ تھا کہ کوئی نیا بندہ آتا آبادی میں تو وہ کسی کو اپنا دوست بنا لیتا تاکہ اسے کوئی پریشان نہ کرے، کوئی تنگ نہ کرے، اور وہ دوست اس کے ساتھ تعاون کرے۔ اب جو وہ مکے میں آئے، وہاں پہ ڈیرا لگایا، تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا دوست بنا لیا۔ جب دوستی ہو گئی، تعلق ہو گیا، اب زندگی گزر رہی ہے، ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا۔ اب وہ ماں، بیٹا اور عبداللہ، یہ تین افراد میں ایک فیملی تھی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاک کا وہ دوست دنیا سے پردہ کر گیا۔ اب اس کے بعد ایک ماں بیٹا بچ گئے، اور حالات سازگار نہیں تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب دیکھا کہ ان کے معاملات اب ٹھیک نہیں ہیں، گزر بسر مشکل ہے، تو لہذا نکاح کا پیغام بھیج دیا، نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ تو اس خاتون، ان کا نام زینب ہے، حضرت زینب، اور ام رومان کے نام سے وہ مشہور ہوئی، اور بڑی نیک پارسا عورت تھی۔ ان سے پھر نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی۔
جب شادی ہو گئی تو حضرت ام رومان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حضرت ابوبکر صدیق کو ایک بیٹا اور ایک بیٹی عطا فرمائی۔ بیٹے کا نام ہے عبد الرحمن اور بیٹی کا نام ہے عائشہ، حضرت عائشہ جو آقا علیہ السلام کی زوجہ بنی اور ساری امت کی ماں بنی، یہ وہ حضرت عائشہ ہے۔ حضرت ام رومان آپ کی والدہ کا نام ہے اور آپ کے بابا کا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بیٹی عطا فرمائی، پروان چڑھتی گئی، اب مکے میں ہیں۔ اس کے بعد ہجرت ہوئی، آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، لوگ دشمن بن گئے، کچھ کلمہ پڑھنے لگ گئے، کچھ قریب ہونے لگ گئے، کچھ دور ہونے لگ گئے، کچھ اپنے بنتے گئے، کچھ دشمن بنتے گئے، وقت گزرتا گیا۔ مختصر یہ کہ حضرت اماں عائشہ پاک، روایات میں آتا ہے وہاں عمر کم لکھی ہے، وہ بھی راوی کی غلطی سے عمر کم لکھی گئی ہے، جو روایت حدیث نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، اس راوی کی روایت ہے اور تاریخ ہے۔ حدیث جھوٹی نہیں ہو سکتی، قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا، جو مانے وہ کافر ہو جائے گا۔ راوی تاریخ کا غلطی کر سکتا ہے۔ اب جب آپ کی شادی ہوئی، آپ کا نکاح ہوا، آپ کی رخصتی ہوئی تو آپ کی عمر تقریباً 17 سال تھی۔ 17 سال، 17 سے 19 سال کے درمیان میں آپ کی عمر مبارک تھی جب آپ کی رخصتی ہوئی۔ حضرت اماں عائشہ پاک نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، رخصتی ہو گئی۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے اس قدر محبت فرماتے ہیں، اتنا پیار فرماتے ہیں کہ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ ایک مقام پر تشریف لے کے جا رہے ہیں، حضرت عائشہ پاک بھی ساتھ ساتھ ہیں، صحابہ کرام بھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ تم ذرا آگے چلو، انہیں آگے بھیج دیا۔ اب دیکھیں ایک شوہر کا بیوی سے پیار کیسا ہونا چاہیے، اب یہ آپ نے اپنے اوپر بھی لاگو کرنا ہے۔ ہم نے جلاد نہیں بننا، بیوی کے لیے ظالم نہیں بننا، بلکہ محبت والا۔ اب صحابہ کرام آگے نکل گئے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ آج دوڑ کا مقابلہ نہ کریں، دوڑ لگانے کا مقابلہ نہ کریں۔ کہنے لگی جی آقا کریں۔ اب دوڑ کا مقابلہ ہو رہا ہے، یہ امت کو پیار سکھایا جا رہا ہے، امت کو بتایا جا رہا ہے کہ اپنی بیویوں سے تم نے اس طرح محبت کرنی ہے، نرمی کرنی ہے، اچھا برتاؤ، اچھا سلوک، پیار، محبت اور وفا والا رشتہ قائم رکھنا ہے۔ اب دوڑ لگائی، آقا علیہ السلام قدم دبا دبا کے پیچھے ہٹا ہٹا کے دوڑتے ہیں، حضرت عائشہ تیز دوڑتی، آقا علیہ السلام جان کے پیچھے رہ جاتے۔ اب جو نشان رکھا تھا کہ وہاں تک دوڑ لگانی ہے، دوڑ رہے ہیں، حضرت عائشہ آگے نکلتی جا رہی ہیں، آپ پاؤں پیچھے دباتے جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ وہاں پہنچی تو کہنے لگی ہم جیت گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہم نے مان لیا تم جیت گئے۔ یہ کیا ہے محبت؟ اب نبوت کی دوڑ سے کون مقابلہ کرے؟ غور کریں کہ ایک براق جو معراج پہ لے کے جانے والا ہے،
اس کی رفتار اتنی ہے کہ جہاں اس کی آنکھ پڑتی ہے وہاں پہلا قدم پڑتا ہے۔ یہ سواری کا عالم ہے، جس کی سواری کا یہ عالم ہے کہ جہاں آنکھ پہنچے وہاں پہلا قدم پہنچتا ہے، تو جو اس پہ سوار ہے اس کی رفتار کیا ہوگی؟ اب جو خادم اور نوکر بن کے سارے فرشتوں کا سردار آیا ہے، اس کی رفتار کا عالم یہ ہے کہ رب العالمین کے پیارے یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا اور رسی کاٹ دی، آدھا سفر طے ہو چکا ہے، آدھا باقی ہے، اور رب العالمین نے فرمایا جبرائیل مولا حکم فرمایا جلدی کرو، میرے یوسف کو پانی پر گرنے سے پہلے پہلے جنت میں سے تخت لے جاؤ، میرے یوسف کو پہنچنے سے پہلے اوپر بٹھاؤ۔ اب سدرہ سے چلے اپنے جبرائیل امین علیہ السلام جنت، وہاں سے تخت لیا، یوسف علیہ السلام کے پہنچنے سے پہلے نیچے تخت پہنچا۔ اب کتنی رفتار ہے، ابراہیم علیہ السلام چھری اٹھائیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹا اسماعیل نیچے ہے، گھٹنا اوپر رکھا ہے، اتنا فاصلہ ہے، 3 فٹ 1 فٹ 2 فٹ کا فاصلہ ہے، چھری نے گردن پہ جانا ہے اور چھری نے چلنا ہے اور کاٹ دینا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا جبرائیل مولا حکم فرمایا جلدی کرو، اب ہاتھ میں چھری ہے اور خلیل میرا آج ذبح کرنے کے بغیر نہیں جائے گا، اب اس کے چھری گردن پہ پہنچنے سے پہلے پہلے سدرہ سے نکلو، جنت میں جاؤ، وہاں سے مینڈا اٹھاؤ اور چھری گردن پر پہنچے اس سے پہلے پہلے جاؤ، اسماعیل کو نکالو اور مینڈا نیچے لٹاؤ، چھری چلے اور ذبح ہو جائے۔ اب جبرائیل وہاں سے دوڑے، جنت میں گئے، مینڈا لیا، لے کے زمین پہ آئے، اسماعیل نکالا، نیچے مینڈے کو ڈالا، پھر چھری وہاں پہنچی۔ جس کے غلام کی نوکر یہ ہے، جس کے غلام کی رفتار یہ ہے، آنے جانے میں ایک لمحہ پلک جھپکی، وہاں سے یہاں، یہاں سے وہاں، اور یوسف وہاں تو تخت وہاں، جبرائیل وہاں، اور اگر دانت مبارک شہید ہو جائے، آقا علیہ السلام کا دانت مبارک ایک جنگ میں شہید ہوا، خون منہ سے نکلا، اب منہ سے کوئی چیز نکلے، زمین پر جانے میں کتنا وقت لگتا ہے، بندہ کھڑا ہو اور کوئی چیز ہاتھ سے چھوڑے کتنا ٹائم لگتا ہے، دانت مبارک شہید ہوا ہے۔ اب رب العالمین نے فرمایا جبرائیل عرض کی مولا فرمایا جلدی کرو، میرے محبوب کے لبوں سے، میرے یار کے منہ سے خون نکل چکا ہے، توجہ میری طرف، توجہ میری طرف، توجہ میری طرف، آنکھیں میری طرف، خیال میری طرف، دل میری طرف، کان میری طرف رکھو، عظمت مصطفیٰ سمجھ میں آئے گی۔ آقا علیہ السلام کے منہ مبارک سے خون نکلا ہے، اب نکل چکا ہے، رب العالمین نے فرمایا جبرائیل مولا حکم فرمایا جلدی سے جاؤ، میرے یار کے منہ سے خون نکل چکا ہے، زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اسے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لو۔ جبرائیل وہاں سے دوڑے، خون گرنے سے پہلے اٹھا لیا۔ ارے جس کے نوکر کی یہ رفتار ہے، اس نبی کا مقام کیا ہوگا، اس آقا کی رفتار کا عالم کیا ہوگا۔ فرمایا عائشہ دوڑ لگاتے ہیں، اب عائشہ پاک دوڑ رہی ہیں، آقا علیہ السلام قدم دبا رہے ہیں، عائشہ پاک اٹھا رہی ہیں۔ اب جب مقام پہ پہنچے تو عرض کی آقا ہم جیت گئے، فرمایا ہم نے مان لیا۔ یہ امت کو بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، درس دیا جا رہا ہے کہ دیکھو جیسا ہم پیار کرتے ہیں تم بھی اسی طرح اپنے گھر والوں سے پیار کرنا، تاکہ ان کو کوئی دکھ نہ پہنچے، انہیں تکلیف نہ پہنچے، وہ تمہارے ساتھ راضی خوشی ہنس کے زندگی گزارے۔ یہاں ایک اور حدیث سرچ کر دوں،
پیارے آقا علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا، اگر تم نے کسی کو دیکھنا ہو کہ یہ بندہ کیسا ہے، اچھا ہے، بے ایمان ہے، ایماندار ہے، ظالم ہے، شریف ہے، کیسا ہے، تو فرمایا دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے گھر والوں سے، اس کی بیوی سے پوچھ لو، اس کے بچوں سے پوچھ لو۔ اگر بیوی بچے یہ گواہی دے دیں کہ الحمدللہ میرا شوہر بڑا نیک ہے، میرا شوہر بہت اچھا ہے، یہ بڑا پیار کرنے والا ہے، بچے کہیں کہ ہمارا بابا بہت نیک ہے، بہت اچھا ہے، تو فرمایا کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، مان لو یہ نیک ہے۔ اور اگر بیوی کہہ دے یہ بڑا ہی ظالم ہے، یہ بڑا ہی بدبخت ہے، بچے کہہ دیں ہمارا ابا بڑا کنجوس ہے، بخیل ہے، ظالم ہے، کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، مان لو یہ ایسا ہی ہے۔ اب ہم نے اپنے بیوی بچوں سے کیسا سلوک کرنا ہے؟ بیوی سے زیادہ قریب اور کوئی نہیں ہوتا، تو جو اتنا قریب ہے ہم اس کے لیے ظالم بن جائیں، اتنی بری بات ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہ لڑا کرو، عورتوں سے نہ لڑا کرو، یہ الٹی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، ہڈی سے پیدا ہوئی ہے، اس کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اس کو پیار سے ہی تم نے رکھنا ہے اور پیار سے ہی لے کے چلنا ہے۔ تو اس لیے اچھا سب سے پہلا رشتہ، ہائے ہائے کیا بات آ گئی، اللہ نے سب سے پہلا جو رشتہ بنایا ہے نا، وہ ماں بیٹے کا نہیں بنایا، بہن بھائی کا نہیں بنایا، سب سے پہلا رشتہ جو رب العالمین نے بنایا ہے وہ میاں بیوی کا بنایا ہے۔ اللہ نے سب سے پہلا جو لوح محفوظ پر حرف لکھا تھا، لفظ لکھا تھا، وہ لفظ محبت لکھا تھا۔ جو سب سے پہلا لفظ لکھا وہ لفظ محبت لکھا، اور پھر اس محبت کے بے کا نقطہ اٹھا کے اوپر رکھ کے اس میں محنت بنا دیا۔ فرمایا جو محبت کرے گا اسے محنت کرنی پڑے گی، جو محبت کرے گا اسے محنت کرنی پڑے گی۔ سب سے پہلا لفظ محبت لکھا، سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ بنایا، اور سب سے پہلے اپنے یار کو اپنی محبت میں بنایا، اور قیامت کے دن فرمایا سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، اور سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا۔ یہ پہلے پہ میں نے یہ اشارہ عرض کر دیا مختصر۔ یہ اماں عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ دوڑے، فرمایا تم جیت گئے، خوش ہو گئی، خوش ہو گئی۔ یہ خوش کرنا تھا اس لیے رک رہے ہیں۔ اب دوسرا اشارہ، آقا علیہ السلام آپ اکیلے نہیں کھاتے تھے، علیحدہ برتن میں نہیں کھاتے تھے۔ آقا علیہ السلام ایک برتن میں اماں عائشہ پاک کے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ یہ محبت ہے، ایک برتن میں کھانا کھانا، اس سے محبت پیدا ہوتی۔ اگر مسلمان بھی اکٹھے بیٹھ کے ایک برتن میں کھائیں گے ان میں محبت پیدا ہو، پیار پیدا ہو۔ اور کبھی کبھی آپ یوں کیا کریں، آقا علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ اپنی بیوی کے منہ میں اپنے ہاتھوں سے لقمہ توڑ کے سالن لگا کے جو بھی ہے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالو گے تو تمہیں صدقے کا ثواب ملے گا، تمہیں صدقے کا ثواب ملے گا۔ تو یہ آپ جب میاں بیوی اکیلے ہوں تو محبت کا اظہار کیا کریں، اپنے ہاتھوں سے لقمہ توڑ کے اسے کھلایا کریں، اس سے محبت بڑھے گی، اس سے پیار بڑھے گا، کیونکہ اس نے سارا کچھ آپ کے لیے چھوڑا ہے تو اس کا حق بنتا ہے اس کے دل کو سکون ملے۔ آقا علیہ السلام ایک برتن میں کھانا تناول فرماتے تھے اور ایک ہی برتن میں پانی پیتے تھے، اور پانی پینے کا انداز کیا تھا اس پہ ذرا غور کریں۔
حضرت اماں عائشہ پاک پانی پیتی، آقا علیہ السلام فرماتے یہ مجھے دو، یہ پیالہ گلاس جو بھی ہے یہ مجھے دو۔ آقا علیہ السلام فرماتے عائشہ تم نے کہاں سے پانی پیا؟ تو عرض کرتی آقا میں نے اس جگہ سے۔ آپ اسی جگہ پہ اپنے لب رکھ کے پانی پیتے۔ یہ محبت ہے، یہ پیار ہے، اپنا بھی ان کا پیار ہے، ہمیں بھی بتا دیا تم بھی ایسے پیار کرنا، اس طرح محبت کرنا۔ پھر آقا علیہ السلام کا پیار، آقا علیہ السلام جب دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو حضرت اماں عائشہ پاک کے بھائی آئے، ان کے پاس مسواک، آقا علیہ السلام سے عرض کی آقا آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ مسواک آپ نے اشارے سے فرمایا ہوں۔ حضرت اماں عائشہ پاک نے وہ مسواک لی، اپنے دانتوں میں چبائی، اپنے دانتوں میں چبائی، اسے نرم کیا، نرم کرنے کے بعد اسے دھویا نہیں ہے، یہ محبت کی انتہا ہے، دھویا نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اسی طرح مجھے دو۔ اب ایک منہ سے مسواک نکلی ہے اور دوسرے منہ میں جا رہی ہے، امت کی ماں کے منہ سے مسواک نکل رہی ہے اور کائنات کے امام کے منہ میں جا رہی ہے، یہ محبت ہے۔ مختصر پیارے آقا علیہ السلام آپ نے کس طرح آپ سے محبت فرمائی۔ آقا علیہ السلام نے بیوہ عورتوں سے شادی کی، صرف ایک حضرت اماں عائشہ پاک یہ کنواری تھی جن سے آپ کا نکاح ہوا، باقی سب سے آپ نے 11-12 نکاح فرمائے، ساری بیوہ عورتیں تھیں، ساری بیوہ عورتیں تھیں اور ایک کنواری تھی جن سے آپ نے نکاح کیا۔ اب ہم اپنے بچوں کی جب شادی کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں نہیں منڈا کنوارا ہے تو کڑی بھی کنواری ہونی چاہیے، اگر بیوہ ہے نیک ہے تو اس سے بھی نکاح کیا جائے، آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ نہ دیکھو کہ یہ کنواری ہے یہ دولت مند، نہیں، دیکھو دین کس میں زیادہ ہے۔ میرے نوجوانوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا دولت بھی دیکھو، حسن بھی دیکھو، دین بھی دیکھو، مگر سب سے زیادہ عورت سے نکاح کرنے سے پہلے دیکھو اس میں دین کتنا ہے، یہ نمازی کتنی ہے، یہ اللہ سے پیار کتنا کرتی ہے، یہ اللہ سے وفادار کتنی ہے، یہ قرآن کی تلاوت کتنی کرتی ہے، یہ روزے کتنے رکھتی ہے، یہ ذکر فکر کتنا کرتی ہے، یہ اللہ سے پیار میں آگے کتنا بڑھ رہی ہے۔ فرمایا جب عورت سے نکاح کرو اس کی نیکیاں دیکھو، اس کے نیک اعمال دیکھو، اس کے قرآن کی تلاوت دیکھو، اس کی نماز روزہ ذکر فکر دیکھو، وہ جتنا زیادہ پیار کرتی ہے تم اس سے اتنا زیادہ قریب ہو جاؤ اور اس سے نکاح کرو۔ مگر ہم دیکھتے ہیں جس گھر میں دولت زیادہ ہے، جو حسین زیادہ ہے، یا جو وہ زیادہ ہیں، جو ناچے گائیں زیادہ، بس یہی ٹھیک ہے۔ نہ بھائی، انتخاب کرنا ہو بیوی کا، انتخاب کرنا ہو تو بیوی کا تو سوچ سمجھ کے کرنا، کیونکہ تمہاری بیوی سے تمہاری نسل چلے گی، تمہاری بیوی سے تمہاری نسل چلے گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کی بیوی نیک ہے اس کی دنیا جنت ہے، جس کی بیوی نیک اس کی دنیا جنت، اور جس کی بیوی ایسی ویسی فرمایا اس کے لیے دنیا دوزخ ہے۔ آپ اپنی نظر دوڑا لیں، جن کی بیویاں نیک ہیں، شوہر جتنا لے آیا انہوں نے شکر ادا کیا، جو کچھ دے دیا انہوں نے شکر ادا کیا، جو کچھ مل گیا انہوں نے صبر کیا، کبھی شکوہ نہیں کیا، شکایت نہیں کی، کوئی گلہ نہیں کیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور جن کی بیویاں ایسی ویسی ہیں بس ہر موقع پہ وہ گھر کو جہنم بنا دیتی۔ کئی مرد ایسے بیویوں سے تنگ آ کے خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اس قدر وہ تنگ رسوا کر دیتی ہیں، ذلیل کر دیتی ہیں کہ وہ بیچارے کڑ کڑ کے سڑ سڑ کے جیتے ہیں، انہیں سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں۔
بچے چھوٹے ہیں، اب بے بس ہوں، مجبور ہوں، چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتا، پردیس بھی نہیں جا سکتا، انہیں چھوڑ بھی نہیں سکتا، اگر چھوڑوں گا تو بچے زمانے میں رسوا ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے، تو کچھ اس قدر جب بھی نکاح کرنا ہے، جس نے نکاح کرنا، جس کا ہو گیا وہ تو اللہ کا شکر ادا کرے، جو اللہ نے دے دیا اس پہ صبر کرے، اگر نیک ہے تو شکر کرے، اور اگر کوئی ایسا ویسا معاملہ ہے تو پھر صبر کرے۔ اور جنہوں نے ابھی کرنا ہے، جب بھی نکاح کرو تو ماں باپ سے کہہ دینا، امی جی ابو جی مجھے وہ بیوی چاہیے جو برقع پہنتی ہو، مجھے وہ بیوی چاہیے کہ جو 5 وقت نماز پڑھتی ہو، مجھے وہ بیوی چاہیے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار کرتی ہو، مجھے وہ بیوی چاہیے جو مجھے خود صبح نماز کے لیے اٹھائے، اٹھ اللہ کے بندے نماز کا وقت ہو گیا ہے، جو خود مجھے بتائے کہ آج ہماری سپارہ منزل رہ گئی ہے، کل ہم نے یہ سپارہ لازمی پڑھنا ہے، اس کا انتخاب کرنا۔ یہ نہ ہو کہ کہو کہ بال کھلے ہوئے ہوں ایسی لا کے دینا، جو پینٹ پہنتی ہو ایسی لا کے دینا۔ پھر یاد رکھو آج ہم اس سوچ پہ لگیں گے تو کل ہماری بچیاں بھی اسی راستے پہ چلیں گی، ہماری نسلیں بھی خراب کر دیں گی۔ فرمایا ایک ماں پورے خاندان کو آباد کر دیتی ہے، اور اگر ماں بگڑ جائے پورا خاندان برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے اس فیصلے کو بڑا سوچ سمجھ کے کرنا۔ اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، اچھا اب دیکھیں غور کریں کتنی محبت کی بات ہے، اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی پیاری ہیں حضرت اماں عائشہ، اللہ کو بھی کتنی پیاری ہیں، آقا علیہ السلام کو بھی کتنی پیاری ہیں۔ میں مختصر کرتا ہوں، ٹائم گزر ہی گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت یوسف علیہ السلام کو 3 بار خواب میں دیکھا تو عاشق ہو گئے۔ ابھی ریئل میں نہیں دیکھا، سامنے نہیں، خواب میں دیکھا۔ وہ میں نے پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال تفصیل سے 9-10 جمعوں میں مکمل بیان کیا تھا، اور جو دوست سننا چاہتے ہوں تو نیٹ پہ وہ سارا یوسف علیہ السلام کی پوری سیرت اس میں موجود ہے۔ 3 بار خواب میں دیکھا تو عاشق ہو گئے، اور پھر اس پہ بڑی محنت کی، بڑے دکھ اٹھائے۔ فرمایا ایویں تے قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنے پیندے نے، ایویں تے قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنے پیندے نے، قطرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا پیندا ہے، ایویں تے قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا ہے، قطرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا پیندا ہے۔ حضرت زلیخا سلام اللہ علیہ الصلاۃ والسلام 3 بار حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار ہوا، عاشق ہو گئی، بڑی منزلیں طے کی، بڑے دکھ اٹھائے، اس کے بعد جا کے پھر منظوری ہوئی، اور پھر اللہ نے حضرت یوسف حضرت زلیخا کو عطا فرمائے۔ مگر یہاں معاملہ الٹ ہے، معاملہ الٹ ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام، عائشہ تمہاری تصویر میرے پاس لائے ہیں، سبز ریشمی کپڑے میں لپٹی ہوئی تمہاری تصویر چھپا کے لائے، کہ لا کے کہتے ہیں میرے آقا اللہ نے یہ تمہاری بیوی بنائی ہے، یہ تمہاری زوجہ بنائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک بار، پھر دوسری
بار، پھر تیسری بار۔ ایک میں ذکر ہے کہ تصویر، دوسری میں ذکر یہ ہے کہ عائشہ تمہیں چھپا کے ریشمی کپڑے میں لکا کے رب نے میرے پاس بھیجا۔ جبرائیل لے کے آئے اور مجھے عرض کرنے لگے آقا اب اسے دیکھیے یہ تمہاری بیوی بنے گی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب ہم نے کپڑا ہٹایا عائشہ نیچے تمہارا مکھڑا نظر آیا، عائشہ تمہارا مکھڑا نظر آیا۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، آپ اور میں اپنے بچوں کی شادی کرتے ہیں تو بابا دادا رشتہ دیکھتا ہے، نانا رشتہ دیکھتا ہے، ماموں رشتہ دیکھتا ہے، خالو رشتہ دیکھتا ہے، خالہ پھپھی رشتہ دیکھتی ہے، باپ رشتہ دیکھتا ہے، ماں رشتہ دیکھتی ہے، کوئی عزیز رشتہ دیکھتے ہیں۔ لڑکی اور لڑکے کے لیے پسند کرتے ہیں کہ بھائی اس بچی سے رشتہ کیا جائے، اس لڑکے سے رشتہ کیا جائے، اور پھر ہم بعد میں کہتے ہیں میرا رشتہ میرے دادا نے کیا تھا وہ بڑے نیک تھے، میرا رشتہ میرے نانا نے کیا تھا وہ بڑے اللہ والے تھے، میرا رشتہ نانی نے کیا تھا۔ کوئی یہ کہتا ہے میرا رشتہ میرے استاد نے کیا تھا میں بڑا خوش قسمت ہوں، کوئی یہ کہتا ہے میرا رشتہ میرے مرشد نے کیا تھا میں بڑا خوش قسمت ہوں۔ ارے جس کا رشتہ باپ کرے، جس کا رشتہ نانا دادا پیر مرشد استاد کرے وہ تو اپنے آپ کو خوش بخت سمجھتا ہے، خوش قسمت سمجھتا ہے۔ ارے غور کرو، جس کا رشتہ خود رب العالمین کرے اس حضرت اماں عائشہ کا مقام کیا ہوگا؟ آپ رب العالمین نے تصویر بھیجی، اس وقت تصویر حرام نہیں تھی، حرام تصویر کے بارے میں حرام ہونے کا حکم نہیں آیا تھا، یہ اس وقت کی بات ہے۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے حکم دے دیا، فرمایا تصویر حرام ہے، تصویر ولی کی ہو وہ حرام ہے، تصویر نبی کی ہو فرمایا وہ حرام ہے، تصویر مرشد کی ہو وہ حرام ہے، تصویر باپ کی ہو وہ حرام ہے، تصویر دادا کی ہو وہ حرام ہے۔ فرمایا تصویر بیٹھک میں ہو تب بھی حرام ہے، تصویر فلیکس پر ہو تب بھی حرام ہے، تصویر خانے کعبے کے اندر ہو تب بھی حرام ہے۔ اور کیوں فرمایا تصویر بت ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، ہم مشرک نہیں ہیں، مشرکوں کا کام ہے بت رکھنا، کیونکہ بت تصویر ہے وہ بولتے نہیں ہیں۔ فرمایا مشرک کا کام ہے بت رکھنے، بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ فرمایا ہم مومن ہیں، ہمارے لیے بت حرام ہے، تصویر حرام ہے۔ اب اس کو آسانی سے سمجھ لیجئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں تصویر ہوگی اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، جس بیٹھک میں جس ڈیرے پر جہاں پر جس کی بھی تصویر ہوگی، جہاں تصویر ہوگی وہاں رحمت کے فرشتے، وہ تصویر نبی کی ہو، وہ ولی کی ہو، وہ پیر کی ہو، وہ مرشد کی ہو، وہ داتا صاحب کی ہو، وہ غوث پاک کی ہو، وہ نانے کی ہو، وہ بابے کی ہو، وہ بیوی کی ہو، وہ بیٹی کی ہو، وہ شوہر کی ہو، کسی کی تصویر ہو فرمایا وہ حرام ہے، اور جہاں ہوگی رحمت کے فرشتے۔ اب ہم کہتے ہیں ساڑھے کروڑ رولا نہیں مکدا، ہمارے گھر سے لڑائی نہیں جاتی، ہمارے گھر میں اتفاق نہیں ہے، کیسے ہوگا؟ ہم نے تصویریں لگا رکھی ہیں، اور تصویریں لگا رکھی ہیں۔ اب جو رحمت لے کے آتے ہیں، محبت لے کے آتے ہیں، پیار لے کے آتے ہیں، اللہ کا فضل لے کے آتے ہیں، ان فرشتوں کے لیے دروازے تو ہم نے خود بند کیے ہیں۔ جو رزق لے کے آتے ہیں ان کے لیے دروازے تو ہم نے خود بند کیے ہیں۔ اب کہاں سے چین ملے، کہاں سے سکون ملے، کہاں سے اتفاق ملے، کہاں سے پیار ملے؟ دروازے تو ہم نے خود بند کیے۔ اب غلطی کس کی ہے؟
اب نہیں بولیں گے کیونکہ ہماری غلطی ہے، اس وجہ سے رحمت کے فرشتے نہیں آ رہے۔ ہمارے گھروں میں تصویریں، اب اس کو سمجھ لیجیے، آقا علیہ السلام خانہ کعبے میں آئے، جب مکہ فتح کیا تو کافروں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے، مختصر کے سارے توڑ دیے۔ توڑنے کے بعد دیکھا اندر انہوں نے تصویریں بنائی ہوئی تھی، خانہ کعبے کی 4 دیواری کے اندر تصویریں بنی ہوئی تھی، اور غالباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویریں بنی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مٹاؤ، مٹاؤ ان کو، ان تصویروں کو مٹاؤ۔ اب اسے مٹایا گیا اور کچھ نشان باقی رہ گئے۔ آقا علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک اتار کے اسے مٹایا، فرمایا جس تصویر کو اللہ نے حرام کیا ہے ہم اس کا نشان بھی نہیں رہنے دیں گے۔ اب اس سے بڑھ کے اور تو کوئی نہیں چاہیے نا ثبوت کہ تصویر حرام ہے۔ جس گھر میں تصویر ہوگی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ اور میرے نوجوانوں، جس گھر میں مرد یا عورت ناپاک رہتے ہوں، غسل نہ کرتے ہوں، وہ شادی شدہ ہیں یا احتلام ہو گیا یا کوئی مسئلہ، غسل فرض ہو گیا تو فرمایا فوراً غسل کرو۔ جس گھر میں مرد یا عورت ناپاک ہوں گے وہاں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ اور جس گھر میں کتا ہوگا، رکھوالی والا کتا اور ہے جو حویلی ڈیرے میں اس کی اجازت ہے، جو شوقیہ کتے رکھتے ہیں، فرمائے جس گھر میں کتا ہوگا وہاں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ اب ہم نے کتا بھی گھر میں نہیں رہنے دینا، اپنے گھر میں کتا بھی نہیں رہنے دینا، اور اس دل میں شیطان کتا بھی نہیں رہنے دینا۔ اس دل میں جو نفرت کا کتا ہے اسے بھی نہیں رہنے دینا، اس دل میں جو بغض کا کتا ہے وہ بھی نہیں رہنے دینا، اس دل میں جو دشمنی کا کتا ہے وہ بھی نہیں رہنے دینا، اس دل میں جو نفرتوں کا کتا ہے وہ بھی نہیں رہنے دینا، اس دل میں جو گناہوں کا کتا ہے اسے بھی نہیں رہنے دینا، اس دل کے اندر جو لڑائی اور جھگڑے اور فساد والا کتا ہے ہم نے وہ بھی نہیں رہنے دینا۔ گھر سے اس کتے کو نکالنا ہے، دل سے شیطان کتے کو نکالنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ مہینہ کون سا ہے، یہ مہینہ کون سا ہے، اس میں مہنگائی کر دو، غریب مرا ہوا ہے اور مار دو، کافر غیر مسلم جسے ہم یہودی کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں، غیر مسلم جب ان کا تہوار آتا ہے وہ لکھ کے لگا دیتے ہیں کہ یہ چیز بھی سستی ہے، تہوار ہے، یہ چیز بھی سستی ہے، تہوار ہے، لوگوں کو ریلیف دیا جائے کیونکہ ہم غیر مسلم ہیں اس لیے لوگوں کا احساس کرتے ہیں، لوگوں کا خیال کرتے ہیں، ان کے لیے چیزیں سستی کر دیتے ہیں۔ مگر ہمارے دل کے اندر جو ایک دشمن ہے، جو ایک شیطان ہے، جو ایک کتا گھسا ہوا ہے، وہ کہتا ہے تو مسلمان ہے نا، تو مسلمان ہے، اب رمضان آ گیا ہے، اب یہ تیرا سیزن ہے، اب تو نے صفے بیچنی ہے، چٹائیاں بیچنی ہے، بیچ دے، نمازیوں کو اب صفے چاہیے، اب مسجدوں میں صفے جائے گی، اب مہنگا کر دے، پہلے تو 50 روپے کا فٹ بیچتا تھا اب 200 کا فٹ دینا کیونکہ تیرا سیزن ہے، تاکہ تو نیکی نہ کما سکے۔ شیطان بند ہے مگر خود شیطان بن گیا ہے، مسلمان خود شیطان بن گیا ہے۔ اب کیلے پہلے 100 روپے کے کلو تھے اب 300 کے کر دے کیونکہ تو مسلمان ہے۔ پہلے شیطان تجھ سے کرواتا تھا اب خود شیطان بن گیا ہے۔ پہلے اور پھل اور سبزیاں سستی تھی اب رمضان آ گیا ہے، اب اسے اڑا دے، اسے اوپر چڑھا دے۔ جو غریب پہلے مرا ہوا ہے یہ اور مر جائے، پہلے بھوکا ہے یہ اور مر جائے، اب تو اور مہنگائی کر دے۔ کہتا ہے سیزن ہے ابھی کما لو، سیزن ہے ابھی کما لو، سیزن ہے پورا سال کھائیں گے۔ ارے یہ نیکیوں کا سیزن ہے، گناہ کمانے کا نہیں ہے، یہ نیکی کمانے کا سیزن ہے، گناہ کمانے کا سیزن نہیں ہے۔ اور پھر دیکھ مسلمان، میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک ہندو پنڈت بول رہا ہے اور وہ کہتا ہے مسلمانوں تمہاری غیرت مر گئی ہے، مسلمانوں تمہارے ضمیر مر گئے ہیں، مسلمانوں تمہارے ایمان مر گئے ہیں، مسلمانوں تمہارے دل مر گئے ہیں۔ پوچھا کہ یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ کہنے لگا
فلسطین میں غزہ کے اندر بچیوں کی لاشیں اڑ رہی ہیں، ٹکڑے اڑ رہے ہیں، بچیوں کے جسم چھلنی ہو رہے ہیں، بوڑھے مر رہے ہیں، مائیں مر رہی ہیں، اور گھاس کھا کے بچے جی رہے ہیں، پانی پینے کو نہیں ہے، کھانے کو پھل نہیں ہے، کھانے کو لنگر نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو گھاس اکھاڑتے ہیں، پتے اٹھاتے ہیں، پتے اٹھا کے کھا رہے ہیں۔ کہنے لگا مسلمانوں تم مر گئے، مسلمانوں تمہارے پاس ایمان نہیں رہا، تم یہاں افطار پارٹیاں کر رہے ہو، وہاں تیرا بھائی مر رہا ہے، تیری بہن کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، تیری بہن کے سر سے چادر ظالم چھین رہا ہے، تم مر گیا ہے، تو افطار پارٹیوں میں لگا ہوا ہے، اور تو اپنے ڈراموں میں لگا ہوا ہے، اور تو اپنے سیزن کو کمانے میں لگا ہوا ہے۔ مسلمان تو مر گیا ہے۔ کوئی ملک بول نہیں رہا، کیونکہ امریکہ کی غلامی میں ہے، یہودیوں کی غلامی میں ہے۔ کوئی ملک خالی مذمت کرتا ہے، کوئی کھڑا نہیں ہو رہا۔ وہ ہندو کہتا ہے، ہندو پنڈت کہتا ہے آج تو اس بہن کے لیے نہیں بول رہا ہے، کل اگر یہ آگ تیرے گھر میں لگی تو کیا کرے گا؟ یہ آگ تیرے گھر میں لگی تو کیا کرے گا؟ وہ ظالم ہے، وہ کبھی عراق پہ حملہ کرتا ہے، کبھی افغانستان پہ حملہ کرتا ہے، کبھی وہ فلسطین پہ حملہ کرتا ہے۔ تو کس بات کی مولی ہے؟ 58 ملک ہیں دنیا میں، اسلامی مسلمانوں کے 58 ملک ہیں، سب کے سب چپ ہیں کیونکہ انگریز کی غلامی میں ہیں۔ اس ہندو نے یہ بات کہی کہ جب تک تو ان کی غلامی کرے گا تو مرتا رہے گا، جب اللہ کے یار کی غلامی میں آئے گا سپر پاور بن جائے گا۔ تو مسلمانوں یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہمیں مومن بننا ہے۔ اللہ ہمیں مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا